السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 25 تاریخ ہے فروری کی 2020. جو سوالات بھی مغرب تک آئے ہیں ان سب کو شامل کیا گیا ہے. اگر کسی کا سوال رہ جاتا ہے تو وہ ذاتی طور پر پوچھ سکتے ہیں. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ جوڑا سب کا لکھا ہے، پھر شادی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی لکھی ہوئی کہ تاخیر سے شادی ہوگی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ سب کا جوڑا لکھا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر مان لیا جائے آپ کے بقول اور پھر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جوڑا تو لکھا ہے لیکن تاخیر سے شادی ہوگی. پوچھا گیا کپڑے بیٹھ کر پہننا سنت ہے یا ادب ہے؟ جہاں تک یاد آتا ہے کہ پائجامہ بیٹھ کر پہننے پر کوئی حدیث موجود ہے، اور رہا یہ کہ عورت ہو یا مرد ہو، بیٹھ کر جو ہے وہ کپڑا پہننا لوگوں نے جو ہے وہ آداب میں لکھا ہے، اور آداب جو ہے وہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے. آداب میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آداب کی کوئی چیز شریعت سے مخالف نہ ہو. پوچھا گیا ناشتے میں دہی اور کلونجی کا استعمال سنت ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں معلوم ہے. پوچھا گیا بیت الخلاء میں سر ڈھانک کر جانا سنت ہے؟ ایک کتاب ہے آداب مجلس، اور بھی کتابیں ہیں جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ سر ڈھانک کر جانا جو ہے وہ آداب میں سے ہے، سنت مستحب نہیں لکھا ہے. سوال کیا گیا کہ اگر ایک آدمی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے اور بیچ میں وہ رک گیا، رکنے کے بعد پھر اردو سے بات کر لیا، کسی کا ٹیلی فون آ گیا، تو پھر ایسی شکل میں جب وہ قرآن کریم شروع کرے تو اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے یا اعوذ باللہ یا صرف بسم اللہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعوذ باللہ دوبارہ پڑھ کر کے وہ جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہاں سے آگے شروع ہو جائے. پوچھا ہے کہ آدمی اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے جو خرچ کرتا ہے قیامت میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا؟ حساب تو سب کا دینا پڑے گا، چاہے اپنے اوپر خرچ کرے، چاہے گھر والوں پہ خرچ کرے، چاہے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. جہاں بھی خرچ کرے یہ تو بتانا ہی بتانا ہے کہ خرچہ کہاں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاست کی حدیث ہے کہ لا تزول قدم عبد، کہ کوئی آدمی اپنے پیر قیامت میں ہلا نہیں پائے گا جب تک کہ 5 سوال کا جواب نہ دے. اس میں سے ایک ہے من این اکتسبہ، مال کے بارے میں کہ مال کمایا کہاں سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ کہاں کیا. لہذا یہ بہت بنیادی سوال میں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے اوپر یا گھر والوں کے اوپر جو بھی خرچ کریں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، بلکہ حساب دینا پڑے گا. پوچھا گیا کہ ہمارے علاقے میں آج کل بہت سی عورتیں منت مانتی ہیں، اور یہ منت مانتی ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم بچوں کو کھانا کھلائیں گے. یہ اس طریقے سے کہ ہم بچوں کو کھانا کھلائیں گے، اب وہ بچے غریب کو کھلائیں گے امیر کو کھلائیں گے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. لیکن ایسا شروع کیوں ہوا وہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے. یہ بہت سے پرانے جو تعویذ لکھنے والے لوگ عاملین ہیں ان کے پاس تعویذ کا صدقہ ہوتا تھا کہ اب تعویذ آپ عمل کریں تو کچھ صدقہ دیں. اس صدقے میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ چھوٹے بچے جو باہر ٹہل رہے ہوں گے ان کو چنا اور گڑ وغیرہ کچھ تقسیم کر دیں. وہاں سے یہ بات نکل کر آئی ہے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کسی کام میں مشورہ کرنا مقدم ہے یا استخارہ کرنا مقدم ہے؟ ان دونوں میں کون سا مقدم ہے؟ استخارہ کر لے آدمی یا مشورہ کر لے؟ بات سمجھ لے پوری. اگر آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو استخارہ مقدم ہے، اور اگر اجتماعی شکل میں کوئی کام ہونا ہے تو اس سے مشورہ مقدم ہے. انفرادی طور پر اگر آپ نے استخارہ کر لیا اس کے بعد بیٹھ کر مشورہ کر لیں، لیکن استخارہ ذاتی طور پر مقدم اور مشورہ اجتماعی شکل میں مقدم ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا. اور پھر حدیث میں آتا ہے، قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ شفاعت کی جائے گی اور شفاعت کام آئے گی. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ایک نفس دوسرے نفس کا جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا. اور دوسری آیتیں کیا کہہ رہی ہیں
کی صفات ہے اور صفات پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. تو یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں. برائے کرم اس کا جواب دیں. قرآن کی آیت بھی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے شفاعت تو ایک چیز ہے. تو یہ آیت اس آیت میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ آیت جہاں پہ کہی گئی ہے, اگر آپ آگے پیچھے دیکھ لیں گے تو بات معلوم ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ کافر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کافر کی شفاعت کام نہیں آئے گی. یہاں پہ کہا گیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, تو یہاں پر کافر سے خطاب ہے, لہٰذا یہ مومن سے خطاب ہے ہی نہیں. اس صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ دکان میں سامان بیچتے ہیں, کبھی کبھی لوگ آتے ہیں ایڈوانس دے کے چلے جاتے ہیں اور سامان بک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد آ کر کے ہم سامان لے جائیں گے. پھر 2 سال 4 سال 5 سال نہیں آتے ہیں. اب وہ پیسہ ہمارے پاس رکھا, اس پیسے کو ہم کیا کریں. اگر آپ غریب ہیں تو آپ استعمال کر لیں, اگر آپ غریب نہیں ہیں تو اس کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ کر دیں. لیکن دونوں مسئلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایک وقت آ گیا اور آ کر کے بولا بھائی صاحب میں ایڈوانس دے کے گیا تھا, تو اس کا آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا. ہر حال میں اس کا پیسہ واپس کرنا پڑے گا. نہیں آیا تو ٹھیک ہے, اس کو ثواب مل جائے گا صدقے کا. پوچھا گیا ہے کہ سالون, یہ جو حجام ہوتا ہے بال کٹنگ کرتا ہے, اس کا دھندا کرنا کیا حرام ہے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ سالون میں بہت سی چیزیں جائز ہیں. ایک اس میں چیز حرام ہے کسی کی داڑھی بنانا. تو اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دھندا حرام ہے. میں نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لگا رکھا ہے اور اس کے نیچے نوٹ لگا رکھا ہے کہ ہم کسی مسلمان کی داڑھی نہیں بناتے ہیں. اگر ایسا دھندا کیا جا رہا ہے جس میں کوئی ناجائز قائم نہیں ہے, کام نہیں کیا جا رہا ہے, تو سالون کا دھندا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پیچھے کوئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک پچھلی صف میں ہی, اس حالت میں کیا ہم پوچھا ہے کبھی کبھی ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں, ہمارے پیچھے بھی ایک آدمی ہوتا ہے, تو کیا ہم جب اپنی نماز ختم کریں تو جا سکتے ہیں؟ اس شکل میں آپ ایگزیکٹ اس کے پیچھے ہیں, وہ آپ کے پیچھے ہے, تو آپ دائیں بائیں طرف نکل جاؤ. یہ جو ہے وہ نماز کے آگے سے گزرنا نہیں کہلاتا ہے. ایسا کیا جا سکتا ہے. مجھے کیا نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایسا مسلک ہے وہ بہت احتیاط کا مسلک ہے. ان کا کہنا ہے کہ چھوٹی مسجد میں تو جہاں آدمی گزر ہی نہیں سکتا سامنے سے کسی بھی شکل میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ جہاں تک انسان کی آنکھ نہیں نگاہ جاتی ہے, اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. لہذا وہ تقریباً 3 صف یا زیادہ 4 صف ہے کہ آدمی اگر سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہا ہو تو اگر 3 صف سے کوئی گزرے گا تو اس کو محسوس ہو جائے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ اس کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے. اس میں ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جہاں پہ کھڑا ہے پہلی صف کے بعد سے وہ گزر سکتا ہے. اسی لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سامنے سے کوئی گزرے تو آپ اس کو منع کرو. تو منع کرنے کے لیے وہ آگے نہیں جا سکتا ہے. لیکن اس میں سب سے احوط جو ہے اور سب سے جو ہے احتیاطی جو مسلک ہے وہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا ہے, کیونکہ یہ بہت زبردست گناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو وہ زندگی بھر کھڑا رہے گا, گزرے گا نہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام اعظم علیہ الرحمہ نے جو بات کہی ہے وہ بات کافی جو ہے وہ دمدار ہے اور پالیسی کے مطابق ہے. بہرحال 3 صف والی بات بھی جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی, اگر بہت پریشانی ہو اور ایسا معاملہ ہو جائے کہ اگر ہم نہیں گزریں گے تو خدا نخواستہ جو ہے وہ مسجد خراب ہو جائے گی یا کچھ ایسی بات ہے, تو 3-4 صف کے آگے سے گزر جائے. پوچھا گیا ہے کہ آج کل کسی امام کو یا کسی اہل علم کو مجتہد کا حق حاصل ہے؟ اگر کوئی اپنی تحقیق سے ناسخ منسوخ بتائے تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے یا اب اتحاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ اتحاد کا دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ناسخ منسوخ میں کسی شخص کی ذاتی رائے کے بجائے ہمیشہ ناسخ منسوخ میں جمہور کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے
کہ جمہور نے کس کے بارے میں ناسخ اور اگر ایک ایک آدمی ناسخ منسوخ کرنے لگیں گے تو پھر اتنی چیزیں ناسخ منسوخ ہو جائیں گی کہ آپ گن نہیں پائیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ناسخ منسوخ بھائی جمہور کو مقدم رکھنا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مجتہد کسی کے اندر ایسی صلاحیت ہے تو وہ اجتہاد کا درجہ رکھتا ہے تو اپنی بات پر اس کو عمل کرنا واجب ہے اور کسی دوسرے کے لیے اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے. پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھ بند کرنے کا کیا حکم ہے. نماز میں آنکھ کھول کر نماز پڑھنا افضل ہے. اگر کوئی آدمی کی ایک دم دل ہی نہیں لگتا ہے، مجبوری درجے میں وہ آنکھ بند کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ کرنا بھی لگاتار نہیں ہونا چاہیے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے. کیونکہ سارے دنیا کے جو مذہب والے ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں، اور اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ عبادت میں جو ہے وہ کسی کی نقل نہیں کرتا ہے. لہذا یہ سمجھ کر کے کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر دل نہیں لگتا ہے تو بھی اگر آپ یہ سمجھ کر کریں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے آنکھ کھول کر نماز پڑھنا، تو نبی کی سنت کی بات ماننے کا اتنا ثواب ملے گا کہ وہ دل لگنے کے ثواب سے کہیں زیادہ ہے. لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پوچھا گیا میں ایک میڈیکل کالج میں غیر محرم سے بات کرنا عام ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں غیر محرم سے بات کرنا عام ہوتا ہے، اور اگر ہم ان سے بچتے ہیں تو ہمیں گھمنڈی سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں جنم دن. دوسرا پہلا سوال دیکھیں، غیر محرم سے بات کرنا کوئی منع نہیں ہے. غیر محرم سے بات کرنے وقت نیت جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے. ضرورت کے لیے بات کرنا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ضرورت نکالنا تاکہ بات کرے یہ غلط ہے. جان بوجھ کر کے بات کرنے کے غلط الگ الگ جو ہے وہ بہانے تلاشنا یہ ہمارے سوال کے جواب سے یہ نہیں ہو جائے گا. ہاں غیر محرم سے مولانا کہہ رہے بات کرو خوب اچھی بات ہے، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. مجبوری ہے بات کر لیں. دوسرا سوال ہے کہ وہ ہمیں جنم دن پر وش کرتے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کے جنم دن پر ہم اگر ان کو وش نہیں کریں گے تو برا مانیں گے اور سمجھیں گے کہ بہت ہی مطلب ان کا ایک ایسا مذہب ہے اگر خراب ہو، تو ایسی شکل میں مجبوری درجے میں وش کیا جا سکتا ہے. کوئی وش کرنا کوئی اتنا حرام نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قمر اور عقرب کا کیا مطلب ہے. سوال یہ واضح نہیں ہے. ایک تو لفظی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. جو لوگ ستاروں وغیرہ کی بات کرتے ہیں ان کے ہاں قمر اور عقرب وغیرہ ستارے ہیں. چال ہوتی ہے کہ عقرب میں یہ کام نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ سب شرعی لحاظ سے غلط ہے. اور ویسے معنی کے لحاظ سے قمر کے معنی چاند ہوتا ہے اور عقرب کے معنی بھی چھپے آتے ہیں. پوچھا گیا کہ خواب میں مسجد دیکھے تو کیا کرے. کرنا کچھ نہیں ہے، نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو بار بار اس کو مسجد نظر آ رہی ہو. یہ کوئی دیکھیں، خواب کی 3 قسم ہوتی ہے. ایک خواب خیالی ہوتا ہے، ایک خواب رحمانی ہوتا ہے، ایک خواب شیطانی ہوتا ہے. مثال طور پر لاک ڈاؤن پہ ایک آدمی کو مسجد میں جانے سے منع کیا جا رہا ہے تو اسے بار بار کیا خواب آئے گا کہ مسجد کھلی ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اس وجہ سے بھی خواب آ سکتا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ ہم کو منع کیا جا رہا ہے تو بار بار آئے گا. جس میں جن لوگوں کو جیسے رات میں پیشاب لگ جاتا ہے جیسے 2-2:30 بجے، اب وہ نہیں اٹھ رہے ہیں کاہلی کے معنی، تو اگر وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی سوئیں گے بیچ بیچ میں تو ان کو بار بار لگے گا ہم پیشاب کرنے جا رہے ہیں. وہ بار بار اس کو محسوس ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس حالت میں گزر رہا ہے. تو اب اگر لاک ڈاؤن کا ایسا کوئی مسئلہ رہا ہوگا تو مسجد دیکھ رہا ہے، جس کا مطلب وہی ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگا ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ 60 کے اوپر ہے، آپ نہیں آ سکتے، فلاں نہیں آ سکتے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مسجد نظر آ رہی ہے. بہرحال مسجد جو ہے نظر آنا کوئی بری بات نہیں ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. پوچھا جائے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. اس کے لیے مشورہ تو یہ ہے کہ آپ ایک کتاب پڑھ لیجیے، اس میں کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. یقینی بات ہے کہ یہ ہمارے پاس 45 سے 50 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے. ہم اگر صرف آپ کے کبیرہ گناہوں کو شمار کرنا شروع کر دیں گے تو سارے لوگوں کو جوابات رہ جائیں گے. تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ ہے. نمبر 1، بنیادی طور پر اگر آپ جاننا چاہیں جن گناہوں میں حدود ہے یعنی اللہ کی طرف سے سزا ہے دنیا میں آخرت میں، یا دنیا میں اور آخرت میں، یا یہ کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عذاب دیا جائے گا، یا قرآن مجید میں جو چیزیں ڈائریکٹ منع کی گئی ہیں وہ تقریباً سب گناہ کبیرہ ہیں. تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو جانا جائے. اور گناہ صغیرہ میں یہ ہوتا ہے، فرق میں یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک آدمی توبہ نہ کرے. صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. آدمی جب نیکی کرتا رہتا ہے تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں.
सगीरा गुनाह में इस किस्म की बात नहीं होती कि उसके लिए तौबा शर्त है। पूछा गया क्या दो नमाजें एक साथ पढ़ सकते हैं मुकीम की हालत में अगर कोई मशगूलियत हो या सफ़र शुरू करने वाला हो तब? दो अलग अलग सवाल है। शिया के अलावा ये किसी का मसलक नहीं है कि कोई आदमी अगर एक जगह ठहरा हुआ है और बगैर किसी उद्र के वो दो नमाजें मिलाता है तो ये किसी के नज़दीक अहले सुन्नत वल जमात में जायज़ नहीं है। अपनी जगह पर मुकीम जो है वो दो नमाजों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकता है। दूसरा सवाल, क्योंकि मशगूलियत वजह लिखी है, ये मशगूलियत कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना और नमाज की अहमियत देना सबसे बड़ी मशगूलियत जिंदगी की यही होनी चाहिए। दूसरी बात जो पूछी गई है कि अगर सफ़र शुरू करना हो तो क्या नमाज दो इकट्ठा की जा सकती है? इस मसले में भी अहनाफ की दो टूक राय है कि कोई भी दो नमाज इस तरीके से इकट्ठा नहीं की जा सकती कि जिस नमाज को इकट्ठा किया जा रहा हो उस नमाज का वक्त अभी नहीं हुआ हो, जैसे ज़ोहर के वक्त में असर की नमाज पढ़ी जा रही हो। ये उनके नज़दीक जायज़ नहीं है, और न जायज़ होने की वजह यह है कि कुरान मजीद की आयत है इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज अपने वक्त पर फर्ज है, लिहाजा अपने वक्त से नमाज को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। दूसरे लोगों का मसलक होगा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का, तो मुझे ज़्यादा तफसील से नहीं मालूम है। पूछा गया मौलाना साहब मैं एक दुकान से गोल्ड लेता रहता हूँ और वहाँ से मैंने गोल्ड लिया, तो गोल्ड लेने में उन्होंने एक कूपन दिया और कूपन देने के बाद उसमें हमारा इनाम निकला और इनाम में 100 ग्राम गोल्ड निकला, तो क्या ये गोल्ड लेना जायज़ है कि नहीं? देखा ऐसी जितनी स्कीम है उसके बारे में पॉलिसी समझ लें। आपने उनके यहाँ से गोल्ड खरीदा, गोल्ड का जो रेट था वो रेट आपने उनको पैसा दिया, मिसाल के ऊपर 10 ग्राम का 40,000 रुपये होता है, आपने 40,000 रुपये दे दिए, 10 ग्राम गोल्ड ले लिया, सोना ले लिया 10 ग्राम। अब लेने के बाद जो है आप उसने कहा कि ठीक है आजकल हमारे स्कीम चल रही है, हमारा कूपन ले जाइए, इसमें एक नंबर है और फला दिन इसमें जो है वो ड्रॉ होगा, अगर तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो तुमको 100 ग्राम गोल्ड मिलेगा। अब अगर अब तुम्हारा नाम उसमें आ गया है क्योंकि तुम 10 ग्राम गोल्ड जो लिए थे उसकी जगह पे पैसा अदा कर चुके थे और पैसा वही अदा किया गया था जो गोल्ड का रेट था, लिहाजा गोया कि उसने अपने मुनाफे में तुमको शरीक कर दिया, तो 100 ग्राम तुमको गोल्ड अलग से दे रहा है, लेना जायज़ है। पूछा गया है कि काहिन को कैसे मालूम होता है मुस्तकबिल की बातें? काहिन को जो मालूम होता है वो गिफ्ट मारता है। आप भी बन जाइए, आप भी ऐसा करेंगे, हम आइए हमारे पास, हम आपको 100 बातें बोलेंगे, उसमें से 30-40 बात सही हो जाएगी, गिफ्ट मारेंगे, तो उसी लाइन में घुस करके उनको तजुर्बा हो जाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कैंसर का जो माहिर हो जाता है तो बताने लगता है कि भाई 2 साल के मेहमान है, 1 साल के मेहमान है, 4 महीने के मेहमान है, लेकिन सबके बारे में उसका अंदाजा सही हो ये जरूरी नहीं है। वो अपने इल्म के मुताबिक बताता है, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर काहिल बताता है, उसको मुस्तकबिल का इल्म नहीं है, इल्म की बुनियाद पर नहीं बताता है बल्कि अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताता है। एक साहब ने विरासत का एक मसला पिछली मरतबा पूछा था, फिर पूछा है, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो टेलीफोन पर बात कर लें तो बातें उनको समझा देंगे। पूछा गया है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि काहिन की बातें भी कभी कभी सही भी होती हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए काहिन की बात कभी कभी सही होती है का मतलब ये है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, पहले तो मुझे हदीस नहीं मालूम है, अगर आपकी बातें मान लेता हूँ तो जवाब दे रहा हूँ कि काहिन की बात सही होती है, अक्ल के लिहाज से बता रहा, सही होती है इल्म के लिहाज से नहीं। फिर से जवाब को सुन लें। वो जो काहिन है अपने अक्ल को दौड़ा करके अंदाजा लगा करके एक बात बताता है। मैं खुद बहुत सी बातें अपने स्टाफ वालों को, अपने कभी घर वालों को बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। मैं अपने अक्ल की बुनियाद पर बताता हूँ, इल्म की बुनियाद पे नहीं बताता हूँ। एक आइडिया लग जाता है कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसे 50 बातें हम भी बताते रहते हैं। ये कोई काहिन की बात नहीं, ये इल्म की बात है, अपने अक्ल की बात है। और जो मनादी है हमारे पास, जो जिसको कोई नहीं जानता है, वो इल्म गैब है कि कल क्या होगा कैसे होगा ये कोई नहीं जानता है। पूछा गया मौलाना साहब काहिन को गुज़िश्ता बातें कैसे मालूम हो जाती हैं? ये काहिन के लिए बहुत आसान काम होता है। उस काहिन के लिए जिसके पास जिन कब्जे में होते हैं, वो उसके पास जो जिन होता है वो उसको दौड़ाता है कि इसके बारे में बताओ कि इसका कैसा पास्ट टर्म कैसा रहा है, माजी कैसा रहा है। तो जो कुछ शैतान जानता रहता है वो बता देता है, लिहाजा आप समझते हैं कि ये हमारा
ماضی بتا رہا ہے. پوچھا گیا ہے کہ ہم 11ویں 40واں وغیرہ کا کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں, تو اس وجہ سے دوسرے لوگ ہمارے خلاف بہت کچھ پلان کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, لعنت ملامت کرتے ہیں, تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ جب آپ حق بات کریں گے تو لوگ لعنت ملامت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور اچھا کون تھا؟ تو جب آپ اللہ کی بات مانیں گے تو بندے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں, اور بندے کو ناراض ہونے سے بندے ناراض ہوتے رہتے ہیں. اللہ ناراض نہ ہو اس کی دعا کرتے رہیں. پوچھا گیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب انتقال ہوا تو اللہ نے تمام شہیدوں کو بلایا تھا اور آسمان سے ایک پرچی نیچے گری جس میں لکھا تھا کہ عمر بن عبد العزیز کے لیے جنت کے سرٹیفکیٹ ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ پہلی مرتبہ سننا ہوں. خیر, ہمارا سننا نہ سننا کوئی یہ نہیں کہ واقعہ غلط ہے, واقعہ غلط ہونے کی بات بتاتا ہوں. جب اس قسم کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ایک اصول بنا لیں کہ جو واقعہ فطرت کے خلاف اور عقل کے خلاف ہوگا, انبیاء کا واقعہ نہیں ہوگا یا انبیاء کے ذریعے بتایا ہوا واقعہ نہیں ہوگا, تو آپ اس کی تصدیق کریں ہی نہیں. انبیاء نے کہا ہے, نبی نے کہا ہے, رسول نے کہا ہے, عقل کے خلاف ہے مان لیں. صحابہ نے کہا ہے, انبیاء کا نام لے کر کے بات مان لیں. لیکن یہ کہ لوگ جو اس قسم کے واقعات نہ ان کو بیان کرنا چاہیے اور نہ ایسے واقعات کہ انکار کر دینے سے کوئی آپ کے اوپر گناہ ہوتا ہے. لیکن اقرار کرنے والے کے لیے یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنی عقل کو دوڑائے کہ کیا یہ ایسا ہوتا ہے. ایک بات دوسرا پوچھا گیا اور آپ کے بارے میں ہے کہ ایک ہی رات میں پورے قرآن مجید پڑھ لیتے تھے, کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے لمبی رات ہو تو کوئی آدمی جو ہے پورا قرآن کریم پڑھ سکتا ہے اگر لمبی رات ہوگی تو, لیکن ایسا ہے کہ روز کرتا ایسا نہیں, کبھی کبھار ہو گیا ہوگا, لمبی رات ہوئی ہوگی, 13-14 گھنٹے کی رات اگر ہو جائے گی تو قرآن مجید ختم کر لے گا. پوچھا گیا ہے کہ عورت پر گھر کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیانات میں سنا ہے کہ عورت پر مرد کے لیے کھانا پکانا, کپڑے صاف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, تو مرد باہر سے محنت کر کے یہ کام خود ہی کرے یا اس کی کیا شکل ہے؟ عورت کی جو ذمہ داری ہے کھانا پکانے کی وہ اخلاقی ہے, قانونی نہیں ہے. جملے کو غور سے سن لیں. عورت کو کھانا پکانے کی ذمہ داری, برتن صاف کرنے کی, گھر کے صاف کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اخلاقی ذمہ داری ہے. شریعت نے قانونی طور پر اس کو ذمہ دار نہیں بنایا ہے. نمبر 1, ایسا عورتیں کرتی کیوں ہیں اس کی وجہ بتا دیتے ہیں کہ مطلب مرد کیوں یہ سمجھتا ہے کہ عورت کھانا پکائے, عورت گھر میں رہے, اور عورت بھی سمجھتی ہے کہ میری ذمہ داری. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قانونی لحاظ سے بات کریں گے تو جیسے شوہر کے ذمے 3 جوڑا کپڑا ہے سال میں, اب شوہر 20 جوڑا کپڑا لاتا ہے تو وہ بھی جو 17 جوڑا لایا ایکسٹرا, اس کا تو آپ کو کہیں نہ کہیں بدلہ دینا پڑے گا نا. تو کوئی کہیں سمجھتا ہے, کوئی کہیں سمجھتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھ کو انگوٹھی دلوا دیجئے, شوہر کے ذمے انگوٹھی دلوانا نہیں ہے, وہ آپ کو سونے کی انگوٹھی دلواتا ہے. یہ دونوں کیا ہوتا ہے, یہ کمپرمائز کا رشتہ ہے کہ کہیں تم کرو گے تو کہیں ہم کریں گے. اب اگر بیوی کہنا شروع کر دے کہ میں ایک دم کھانا نہیں پکاؤں گا, روز آنا تم ہم کو کھانا لا کر کے دو, تو شوہر کی ذمہ داری ہے لا کر کے کھانا کھلائے گا اس کو, کیونکہ بھائی وہ مہمان ہے. لیکن جب وہ کہے گی کہ مجھے جو ہے وہ 4تھا جوڑا لاؤ, تو شوہر بھی بولے گا کہ ہمارے اوپر 4تھا جوڑا ہمارے ذمہ نہیں ہے, ہمارے اوپر 3 ہی جوڑا ذمہ ہے. تو وہ جو 4تھا جوڑا اور 5واں جوڑا اور 17 جوڑا اور 20 جوڑا جو آپ لے رہے ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ کوئی کہیں سمجھ رہا ہے, کوئی کہیں سمجھ رہا ہے. تو اس رشتے کو اگر قانونی لحاظ سے نبھانے کی کوشش کریں گے نا, جیسے کہ 8 بجے آنا ہے, 4 بجے آفس سے جانا ہے, یہ ویسا رشتہ نہیں ہے, یہ اخلاقی رشتے سے نبھایا جاتا ہے. پوچھا گیا کہ جنات خوبصورت ہوتے ہیں اور وہ عامل کے قبضے میں ہوتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں, تو بابری مسجد کی جگہ رام مندر بن رہا تھا تو عامل جنات کو حکم دے کر رکوا کیوں نہیں دیے؟ غور سے سن لیجیے اس سوال کے جواب کو. جنات اگر کسی کے قبضے میں ہے تو وہ ایک کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے, وہ رکوا سکتا تھا. وہ چاہتا تو بابری مسجد 2-4 دن بھیج دیتا اور وہ جو لوگ چڑھائے تو ان کو اڑا کر کے گرانے کر دیتا, یہ پتھر وتھر پھینک کر کے برابر کر دیتا. یہ جو پرابلم ہوئی وہ بتا رہے ہیں آپ کے. وہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جیسے تمہارے قبضے میں مسلمان جن ہے نا, کافر کے قبضے میں کافر جن ہے. اگر مسلمان جن اپنے لوگوں کو لگا دے گا کہ مسجد کو نہ گرنے دے, تو کافر اپنا جن کیا کرے گا, وہ لگا دے گا مسجد گراؤ. تو
तो पहले तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो हो रही वो तो हो गई, एक तो दूसरी लड़ाई जिन काफिर जिन मुसलमान की शुरू हो जाएगी। तो इस बात को याद रखें कि उनके कब्जे में भी जिन हो सकते हैं, लिहाजा वो उससे डरते हैं। अच्छा, यह हमेशा ऐसा रहा है कि कुफ्र ईमान के मुकाबले में हमेशा ज्यादा रहा है, कुफ्र ईमान के मुकाबले में हमेशा ज्यादा रहा है। तो जिन्नात जो काफिर हैं वो बनिस्बत जिन्नात मुसलमान के कहीं ज्यादा है। तो अगर ये लगाएंगे तो उनके पास बहुत बड़ी तादाद है, वो लगा देंगे और मामला खराब हो जाएगा, लिहाजा वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। ये मैंने सवाल अपने वालिद साहब से पूछा था कि आप लोग कहते हैं हमारे कब्जे में जिन है फला है, तो ये बाबरी मस्जिद का मामला का लगा दीजिए 2-4 अब्बा उधर, हाँ, और मारे वो तहस नहस कर दे। तो वालिद मोहतरम ने हमारे ये जवाब दिया था कि अगर हम लोग जो है मुसलमान जिन लगा देंगे, वो जवाब आज मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर हम लोग मुसलमान जिन लगा देंगे तो नतीजा निकलेगा कि हिंदू हिंदू जिन लगा देगा, क्योंकि जिनों में क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी हैं। तो फिर पता चला कि ये इंसानों की लड़ाई खत्म होकर के किसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, और पता चला कि नजर भी नहीं आएंगे और तड़ातड़ लोग गिरते भी रहेंगे, तो एक बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से पूछा गया है कि ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ाई, क्या ये सच है? नहीं भाई, मुझे मालूम नहीं है, और अगर खुद पढ़ाई है तो यकीनी बात है कि पूरी दलील होनी चाहिए जिस आदमी ने बयान किया है। ये सब हमारे जो उलमा होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह जो है वो हमदर्द की हिफाजत फरमाए, ये बात को अपनी मिर्च मसाला लगा करके, ताकि जब ये बोलेंगे, अगर हम तकरीर में ये बात कहें कि ख्वाजा बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े औलिया अल्लाह थे कि वो अपनी नमाज जनाजा उन्होंने खुद पढ़ाई, तो पब्लिक क्या बोलेगी? ये नहीं बोले, एक आदमी नहीं बोलेगा कि मौलाना साहब इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, ये कोई नहीं बोले। क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। जितना आप तकरीर में झूठ बोलेंगे उतना तगड़ा सुभान अल्लाह बोलते हैं। लोगों का मिजाज ही नहीं है कि तकरीर में गलत बात सुन करके कोई एक आदमी खड़ा हो जाए, उस बुढ़िया के तरीके से जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खड़ी हो गई कि उमर तुम क्या कहते हो, है? एक आदमी मजमे में खड़ा नहीं होगा, बल्कि आप और ज्यादा झूठ बोले और ज्यादा सुभान अल्लाह। तो ये हमारा मिजाज है। आप देखें बाकायदा सुभान अल्लाह, मालूम नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, बाकायदा जब तकरीरें होती हैं तो उसमें सुभान अल्लाह कहने के लिए लोग बैठाए जाते हैं, और बीच बीच में बैठाए जाते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं, कुछ वहाँ बैठते हैं, कुछ वहाँ बैठते हैं। मैं नहीं जानता कि उनको पैसे वैसे भी दिए जाते हैं नहीं, बहरहाल लेकिन बैठा ले जाते हैं। कभी कभी वो बेचारे चूंकि जाहिल लोग होते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना है। एक मरतबा एक साहब तकरीर कर रहे थे, और वो तकरीर करने वाले भी कोई आलिम नहीं थे, वैसे थे। तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से आ रहे थे और एक यहूदी के कुएं पर उन्होंने बैठ करके पानी पिया। बस एक यहूदी आया और उसने गुस्से में आकर के अल्लाह के रसूल को मार दिया। अच्छा, आप लोग इसी बात पे दरूद शरीफ पढ़िए। अभी दरूद शरीफ का वक्त है। अब वो सामने वाले भी कौन, उनको भी पता नहीं, बेचारे वो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिए। तो सुभान अल्लाह ऐसे बोलते रहते हैं। बहरहाल इस किस्म के वाक़यात मैंने अभी बताया, उसूल बयान करना चाहिए, उसूल मालूम होना चाहिए कि अक्ल के खिलाफ और फितरत के खिलाफ अगर कोई आदमी बात करता है तो 100 मरतबा सोचें कि ये वाक़या हमको बयान करना चाहिए या नहीं, नंबर 1। और सुनने वाले को भी सोचना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला ने बुद्धि दिया है और इस बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बगैर सोचे समझे बातों को मान लेना ये अच्छी बात नहीं है। पूछा गया है कि हमारी कंपनी में वुज़ू करते हैं और वक्त की किल्लत होती है, इसलिए एक मरतबा वुज़ू करते हैं, करने के बाद पेशाब वगैरह सब रोके रहते हैं और उसी वजू से एक नमाजें पढ़ते रहते हैं। अगर वजू रोका गया है और बार बार ये महसूस हो रहा है कि अब वजू टूटा कि तब वजू टूटा, लेकिन ये बंदा अरे यार चलो ये असर पढ़ लेते हैं, 10 मिनट बाकी है, ऐसे नमाज मकरूह हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, वजू आप बगैर तकल्लुफ के वजू रुका हुआ है, आप 5 नमाज पढ़ लिए, 10 नमाज पढ़ लिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर तकल्लुफ से वजू रोका हुआ है, चाहे वो रिया को रोका गया है, चाहे वो बड़े इस्तिंजे को रोका गया है या छोटे इस्तिंजे को रोका गया है, ये रोक करके इस तरीके से नमाज पढ़ना जो है वो मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूछा गया हमारा साहब तबलीगी जमात में जाने वालों के लिए कसर का क्या हुक्म है? बहुत लंबा सवाल इन्होंने किया है और उनके बारे में बात बता दीजिए। देखें, 2-3 बातें, सवाल पूरा सवाल तो बहुत लंबा है। तबलीगी जमात जहाँ से निकलती है और पहले उसका जहाँ इरादा होता है,
مثال کے طور پر اس کا ارادہ ہے کہ مجھے 48 میل کا سفر کرنا ہے. اب وہ اس ارادے سے نکلی ہے. جیسے ہی وہ اپنے شہر کے کارپوریشن کو چھوڑ دے گی وہ پوری جماعت مسافر ہو جائے گی. کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں اس کو 15 دن کا ارادہ نہیں ہے, راستے میں تو ہر حال میں مسافر رہے گی. اب وہاں پہنچی تو چونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے 15 دن رکنے کا, لہٰذا وہ پوری کی پوری مسافر رہے گی. پھر پتہ چلا وہاں سے 2 کلومیٹر سے جانا ہے, 3 کلومیٹر جانا ہے. وہ گویا اس طریقے سے وہ سال بھر بھی اگر لگاتی رہتی ہے تو ایسی شکل میں وہ مسافر ہی رہتی ہے, کہیں بھی اس کا قصر نہیں ہوتا ہے, وہ کہیں بھی اس کی مکمل نماز نہیں ہوتی ہے. بہرحال پوری ایک ایک شق اگر پوچھی جائے تو پھر صحیح جواب اس کا دیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کیا استاد اور شاگرد, شاگرد سے مراد لڑکی شاگرد ہے, غیر محرم ہے یا محرم ہے؟ محرم کے لیے اللہ نے گنائی ہے. اب کوئی استاد جو ہے وہ اپنے مقصد کے تحت اپنی شاگردنی کو جو ہے وہ محرم کی لسٹ میں داخل کر رہے ہوں, الگ بات ہے, حرام ہے. اور اکیلے کسی بھی غیر محرم کو پڑھانا, بعض لوگوں نے واقعات لکھے ہیں, معلوم نہیں کس کی طرف منسوب کیا ہے کہ اگر رابعہ بصریہ پڑھنے والی ہو اور حضرت سفیان ثوری جیسا بزرگ آدمی پڑھانے والا ہو اور بیت اللہ پڑھنے کی جگہ ہو تو بھی جائز نہیں ہے, تو بھی پڑھانا جائز نہیں ہے. لہذا یہ جو غیر محرموں کو اکیلے میں پڑھایا جاتا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے, اور وہ کبھی بھی محرم نہیں ہو سکتی استاد کے لیے. پوچھا گیا ماں باپ کی خدمت صرف لڑکے پر واجب ہے یا لڑکی پر بھی واجب ہے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں, یہ ہمارے بھارت میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ ہیں ان پر خدمت واجب ہے, تو چاہے لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. ایک بات. اب سوال یہ ہے کہ لڑکی اپنے میکے میں کماتی ہے, سسرال جاتا رہتی ہے. اگر سسرال میں اس کو گنجائش ہے اور ماں خدمت کی محتاج ہے تو کوشش کرے وہ آ کر کے ماں کی خدمت کرے. اور اگر روٹین کے مطابق اپنے میکے آئی ہوئی ہے تو میکے میں آ کر کے وہ سوچے کہ نہیں بہو کی ذمہ داری ہے یعنی بھابھی کی ذمہ داری, امی کی خدمت کرنا ایک دم غلط ہے. آپ آئی ہیں, آپ کو یہ چاہیے کہ اپنی بھابھی سے کہہ دیں کہ بھابھی میں جتنے دن ہوں میں اپنی امی کی خدمت کروں گی, اور آپ ایک دم فارغ رہیے, آپ امی کے بارے میں سوچنا بند کر دیجیے. میں 10 دن رہوں گی, 5 دن رہوں گی, 2 مہینے, جتنا بھی مجھ سے زیادہ ہو سکے گا میں اپنی امی کی خدمت کروں گی. زیادہ ذمہ داری دونوں کی ہے. بس صرف اتنا ہے کہ اگر وہ اپنی سسرال میں ہے اور شوہر زیادہ مستحق ہے چونکہ, تو اگر وہاں نہیں آ پاتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آ رہی ہیں تو ہر لحاظ سے لڑکا بھی ذمہ دار ہے, لڑکی بھی ذمہ دار. حقیقت میں کیا کیا ہم نے, جو اصل ذمہ دار ہے اس کو ہٹا دیا گیا. ہم بہو سے بولتے ہیں کہ دیکھو ہماری امی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی تمہاری امی ہے, تم کرو یار, امی تمہاری ہے, تکلیف نہیں ہونا چاہیے تمہاری امی کو, اور کام ہم سے کراؤ. یہ کون سی بات ہے؟ امی بھی تمہاری, تمہیں تکلیف نہ دو, تمہیں خدمت کرو, تب تو صحیح بات ہے. جو حقیقت میں ذمہ دار نہیں ہے اس کو ذمہ دار. وہ سمجھیے میں بہو رانی بن کر آئی ہوں اور گھر والے سمجھتے بہو نوکرانی آئی ہے. اسی لیے ساری لڑائیاں پورے بھارت میں. بہو کو بہو رانی جانو, پھر اخلاقی طور پر وہ جو کچھ بھی کرے اس کا شکریہ ادا کرو, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, سارا مسئلہ بہت آسانی سے چلے گا. تو یہ ذمہ داری دونوں کی ہے. اور یہ ذمہ داری سے مراد یہ بھی سمجھ لیجیے مالی ذمہ داری بھی ہے, خدمت کی ذمہ داری بھی ہے. اگر لڑکی کے پاس, لڑکی کیا کرتی ہے, وہ کہتی ہے بھیا امی بہت پریشان ہیں اور آپ توجہ نہیں دیتے ہیں, آپ امی کو پیسہ بھیجیے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کیوں نہیں بھیجتی ہیں؟ آپ کی بھی امی ہے نا, یہ میری امی اکیلے ہیں. تم کہو گی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر پیسہ نہیں تو نہ بھیجو. لڑکا بھی پیسہ نہیں تو نہیں دے گا, کہاں سے دے گا؟ لیکن تمہارا اپنا ذاتی پیسہ موجود ہے جو شوہر کا نہیں ہے, تو تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو مشورہ دو اور خود اپنا پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ تم امی کا خرچہ اٹھاؤ اگر تمہارا اپنا پیسہ ذاتی ہے. پیسہ شوہر کا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر تمہارا پیسہ اپنا پاکٹ منی ہے تو لازم ہے کہ تم بھی اپنی امی کی سیوا ویسے ہی کرو جیسے کہ کرنے کا حق ہے. آپ بھائی کرے یا نہ کرے, اگر بھائی نہیں کرے گا تو بھائی گنہگار ہوگا, اور تم بھی گنہگار ہوں گی اگر تم نہیں کرو گی اور تمہارے پاس پیسہ موجود ہے. اس بات کو لڑکیاں ایک دم نہیں سمجھتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھیا کو ستا کر کے یہ بتا دیں کہ تم امی کو کی طرف کیئر نہیں کرتے ہو. جب سے بھابھی آ گئی ہیں تب سے تم نے بہت شرارت کر رکھی ہے امی پیٹ کے. یہ ساری باتیں وہ بولتی رہتی ہے, یہ ایک دم غلط بات ہے.
پوچھا کہ میں نے داڑھی رکھا لیکن لمبی نہیں ہے اور شیونگ نہیں کراتا ہوں تو میرا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ میں اس پہ جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ یہ ہے کہ درست نہیں ہے، لیکن میں ابھی حال میں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کی چھوٹی سی کلپ سن رہا تھا داڑھی کے بارے میں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ داڑھی جو آدمی رکھ لیتا ہے اور منڈاتا نہیں ہے تو اس کو منڈانے کا گناہ نہیں ملتا ہے، بھلے رکھنے کا ثواب ملے نہ ملے لیکن منڈانے کا گناہ نہیں ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ آپ منڈانے کے گناہ سے محفوظ ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ آپ کا رکھنا بیکار ہے، میں یہ جملہ نہیں بول پاؤں گا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو ٹھیک ہے، فتویٰ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں ذاتی طور پر یہ جملہ نہیں بول پاؤں گا کہ آپ کا چھوٹی داڑھی رکھنا جو ہے وہ بکواس ہے، رکھو یا نہ رکھو، یہ ہم جملہ نہیں بول پائیں گے۔ پوچھا گیا ہے جوائنٹ فیملی میں رہنا مجبوری ہو تو رہنے کا اصول کیا ہے، وضاحت فرمائیں۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ جوائنٹ فیملی کوئی اسلامی سسٹم نہیں ہے، یہ انہوں نے سوال میں مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ساتھ دیورانی جیٹھانی ہے یا ساس بہو ہے، یہ جوائنٹ فیملی رہنا ہی پڑ جائے تو مولانا صاحب کچھ اصول بتائیے کہ جس سے ہمارے گھر میں سکون ہو۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں اگر اس میں ساس اور بہو کا معاملہ ہے تو ساس ایک بات طے کر لے کہ میں بہو کے معاملے میں، کسی معاملے میں بہو کے میں مداخلت نہیں کروں گی، یہ پہلا اصول ہے۔ وہ کیا پہنتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا پکاتی ہے، آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، یہ 2 اصول آپ بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی ہے، پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول ہے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو گنجائش ہو تو سب سے پہلے کچن کو الگ کر لیں۔ ایک کچن میں 2 عورتیں ہوں گی، لڑائی ہونا ہے، زیادہ کچن الگ کر لیں، بھیا الگ پکاویں، دوسرے بھیا الگ پکاویں، اور امی کی بھیا کے ساتھ چاہے کھا لیں، یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گھر کے جو کمرے ہوں وہ اس طریقے سے ہوں کہ سب کی پرائیویسی، جو ان کا اپنا ذاتی جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ پرائیویسی اگر نہیں ڈسٹرب ہوگی تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں لڑائی ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ گھر میں اگر بہو اور ساس کا معاملہ ہے تو ساس یہ طے کر لے کہ میں بہو کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، بہو کے کمرے میں جانا بند کر دیں، جب تک بہو نہ بلائے تب تک بہو کے کمرے میں جائے نہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے، اگر ان اصول کے تحت رہیں گے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہا جا سکتا ہے۔ آخری سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میری بہن نے مجھے بڑی بدتمیزی سے پیش آئی اور بہت دل دکھانے والی بات کی، اس لیے میں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا، تو کیا یہ میرا بات کا بند کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک دم صحیح نہیں ہے۔ بہن نے جو بھی بدتمیزی کی، یہ تو بہن سے جب بات معلوم ہوگی تب معلوم ہوگا کہ بدتمیزی کس نے کی، یہ تو ایک سائڈڈ بات ہو گئی، آپ نے اپنی بات کہہ دی۔ بہرحال میں مان کر کے کہ انہوں نے ہی بدتمیزی کی ہے اور آپ جو ہے وہ بہت ہی پاک صاف ہیں، تو اس کے باوجود بھی کسی مسلمان سے اور خاص کر بہن سے، رشتے دار سے اور محرم رشتے دار سے بات چیت کرنا، قطع تعلق کرنا ایک دم حرام ہے۔ قطع تعلق کے بارے میں، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لہٰذا یہ بہت سخت وعید ہے۔ آپ اپنی بات بہن سے بات کریں، وہ نہ کریں ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ان سے بات کرنا بند نہیں کریں۔ پہلی فرصت میں سوال کا جواب سنتے ہی اگر آپ کے اندر خوف خدا ہے اور آپ چاہتے ہیں جنت میں جانا اور آپ جنت آپ کو اچھی لگتی ہے تو اللہ کے رسول کی بات مانیے اور فوراً ان سے سلام کلام شروع کر دیجیے۔ یہ باتیں آپ سے بیان کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔